بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اورینٹل پبلک اسکول کی جانب سے آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم خط لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ خط کس طرح لکھا جاتا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ کو خط لکھنے کے لیے اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خط لکھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے خط لکھنا ہوتا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں خط لکھنے کا طریقہ اور اس کے آداب۔ سب سے پہلے آتا ہے اپنا پتہ۔ جب آپ خط لکھیں گے تو سب سے اوپر کی لائن میں شروعات میں آپ اپنا پتہ لکھیں گے، جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں، جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں۔ مثلا میں مقام چوک سے خط لکھ رہا ہوں کسی کو، تو میں سب سے اوپر اپنا خط شروع کروں گا تو مقام چوک مردان لکھوں گا، اپنا پتہ لکھوں گا۔ اس کے بعد باری آتی ہے دوسرے لائن میں تاریخ کی۔ کس چیز کی؟ تاریخ کی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسری لائن میں تاریخ لکھنا ہوتا ہے کہ کون سے تاریخ کو آپ یہ خط لکھ رہے ہیں۔ لیکن تاریخ لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اس میں سے آپ نے تاریخ کو ہندسوں میں لکھنا ہے، مہینے کا نام آپ نے الفاظ میں لکھنا ہے، اردو الفاظ جو جس زبان میں آپ لکھ رہے ہیں ان الفاظ میں لکھنا ہے۔ پھر جو سال ہے وہ آپ نے ڈیجٹس میں لکھنا ہے۔ تو جس طرح یہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ 10 ہندسوں میں لکھا ہے، مئی اردو رسم الخط میں لکھا ہے، اور اس کے بعد 2020 پھر میں نے ہندسوں میں لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے مقام چوک، پھر اس کے بعد تاریخ، اور تاریخ کے بعد ہوتا ہے القاب۔ جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں وہ کون ہے، تو اس کو آپ نے القاب دینا ہوتا ہے۔ مطلب میں نے امی کو خط لکھ رہا ہوں تو میں لکھوں گا پیاری امی، محترمہ امی جان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر اور پیارے ابا جان، میرے عزیز دوست، میرے پیارے دوست، میرے پیارے چچا، اس طرح کے مختلف القابات ہیں، تو آپ نے القاب میں یہ چیز لکھنی ہوتی ہے تیسری لائن میں، پیاری امی جان، پیارے دوست، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے لائن میں آپ نے لکھنا ہے آداب۔ آداب میں سلام و دعا ہوتا ہے۔ آپ جس کو کسی کو سلام کرتے ہوں، بات شروع کرنے سے پہلے آپ سلام کرتے ہیں نا، تو اسی طرح سے آپ نے خط میں بھی بات شروع کرنے سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہوتا ہے۔ تو آداب میں ہوتا ہے سلام، السلام علیکم۔ اس کے بعد نیچے نفس مضمون ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نفس مضمون، مطلب آپ کس چیز کے بارے میں خط لکھ رہے ہیں، تو وہ چیز آپ نے سلام کے بعد اس کو ظاہر کرنا ہے اپنے خط میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نفس مضمون میں سب سے پہلے بچوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کی خیریت معلوم کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کی خیریت۔ آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کی خیریت معلوم کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنی خیریت کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کے فضل سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پورا اپنے جو بات کرنی ہے، اس مقصد ہے بات کرنے کا، وہ آپ خط کے ذریعے بتا دیں گے۔ پھر خط کے آخر میں دعائیہ کلمات ہوتے ہیں۔ دعائیہ کلمات بچوں کیا ہوتے ہیں؟ مطلب آپ کسی کو سلام و دعا کے بعد وہ خط ختم کرتے ہیں، جس طرح یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ میری طرف سے سب کو دعا و سلام، پیارے احمد کو بہت بہت پیار، ٹھیک ہے بچوں۔ پھر اس کے آخر میں آپ لوگوں نے اپنا تعارف کرنا ہوتا ہے۔ اپنا تعارف کیا مطلب کہ آپ اگر کسی کے بیٹے ہو تو آپ کا فرمان بردار بیٹا، اگر کسی کے دوست ہو تو آپ کا مخلص دوست، یا وہ شاگرد ہو تو آپ کا تابعدار شاگرد، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے آپ نے پھر لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنا نام لکھنا ہوتا ہے۔ تو آئیے بچوں اب ہم اس خط کی پڑھائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لکھا ہے مقام چوک۔ خط کس چیز کے بارے میں خط ہے؟ امتحان میں کامیابی کے بارے میں امی جان کو خط لکھیے، ٹھیک ہے۔ شروع کر دیں، مقام چوک مردان، پھر نیچے لائن میں 10 مئی 2020، اس کے نیچے القاب میں پیاری امی جان، کیونکہ ہم نے خط امی کو لکھنا ہے نا، تو پیاری امی جان۔ اس کے بعد آداب میں السلام علیکم،
اس کے بعد نفسی مضمون میں آپ نے لکھنا ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی، یہاں بھی اللہ کے فضل سے خیریت ہے۔ چند دن پہلے آپ کا خط ملا، جواب دینے میں اس وجہ سے دیر ہوئی کہ ہمارے امتحان ہو رہے تھے، اس لیے میں بہت زیادہ مصروف تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی دعاؤں سے میں اپنی جماعت میں اول آیا ہوں۔ ابو جان کی طبیعت کیسی ہے؟ یہاں پہ میں نے سوالیہ نشان ڈالا ہوا ہے یہاں پہ، کیونکہ آپ اپنے ابو جان کی طبیعت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ابو جان کی طبیعت کیسی ہے؟ امید ہے وہ اب بہتر ہوں گے، امید ہے وہ اب بہتر ہوں گے۔ جیسے ہی گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب یہ دعائیہ کلمات، میری طرف سے سب کو سلام و دعا، پیارے احمد کو بہت بہت پیار۔ نیچے اپنا تعارف، آپ کا فرما بردار بیٹا علی۔ بچوں یہ آپ کا خط ہے، آپ لوگوں نے یہ خط نیٹ کاپی میں خوش خط لکھنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ چیزیں جو میں نے ریڈ لائن میں انڈر لائن کی ہوئی ہیں اور دائرے میں بند کی ہوئی ہیں، یہ چیزیں آپ لوگوں نے نہیں لکھنی، مطلب اپنا پتہ، تاریخ، القاب، آداب، نفس مضمون، دعائیہ کلمات، یہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک میں نہیں لکھنی، آپ لوگوں نے صرف یہ خط اپنی نیٹ نوٹ بک میں خوش خط لکھنا ہے۔ اور بچوں آپ لوگوں کا ہوم ورک جو ہے سیم وہی چیز ہے کہ گھر کے کام کے طور پر میں آپ لوگوں کو اپنے بڑے بھائی کو اپنے دن بھر کی معمولات کے بارے میں خط لکھیے۔ آپ لوگوں نے دوسرا خط، یہ تو آپ لوگوں نے یہاں سے نیٹ کاپی میں لکھنا ہے، لیکن پھر خود سے جو آپ نے خط لکھنا ہے وہ اپنے بڑے بھائی کو اپنے دن بھر کے معمولات کے بارے میں خط لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ بھی نیٹ کاپی میں لکھنا ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔